السلام علیکم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان پر قابو رکھو، فرصت کے وقت اپنے گھر میں رہو اور اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے رویا کرو۔ قرآن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن شریف کا ایک حرف پڑھ لیا اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا اجر ثواب 10 نیکی کے برابر ملتا ہے۔ اتنی برائیوں کے بعد بھی اگر یہ امت کامیاب ہے تو صرف ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے۔ آپ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں سے مال لے اور اس کی نیت ادا کرنے کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دیا گیا، اور جو شخص کسی سے ادھار لے اس کا ارادہ ہی ادا نہ کرنے کا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ضائع کر دے گا۔ میرے نبی نے فرمایا، جب شیطان کو جنت سے نکالا جا رہا تھا تو اس نے رب سے کہا، تیرے بندے کو اس وقت گمراہ کرتا رہوں گا جب تک اس کے جسم میں روح رہے گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنے بندے کو اس وقت تک معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتا رہے گا۔ میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے آخری حج کا موقع پر آخری خطبے میں فرمایا تھا، دیکھو میرے بعد ایک دوسرے کے گلے نہ کاٹنا، میرے بعد ایک دوسرے کے دشمن نہ بن جانا، میرے بعد ایک دوسرے کو کافر نہ ٹھہرانا، اور دیکھو مجھے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ ان سے مانگا جائے، اور خوشادگی کا انتظار کرنا افضل عبادت ہے۔ خوشادگی کے مطلب انتظار یہ ہے کہ اس بات کی امید رکھی جائے کہ جس رحمت، ہدایت، بھلائی کے لیے دعا مانگی جا رہی ہو انشاءاللہ ضرور حاصل ہوگی۔ میرے نبی نے فرمایا، قیامت والے دن صبح نبیوں کے لیے ممبر بچائے جائیں گے، سارے نبی اپنے ممبر پر بیٹھ جائیں گے، میں اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا، میں اپنے ممبر کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جاؤں گا، اس ڈر کے لیے کہ ممبر مجھے جنت میں نہ لے جائے اور میری امت اکیلی رہ جائے گی۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فرمانبردار اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے تو اسے ہر نگاہ پر ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے پوچھا، اگر وہ دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو ہر مرتبہ مقبول حج کا ثواب ملے گا؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیوی کو راضی اور خوش رکھو، کیونکہ قیامت کے دن تمہارے حق میں سب سے پہلے گواہی وہ دے گی۔ آپ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیب چھپائے گا۔ بابا جی فرماتے ہیں، خدا کی ذات کے بعد اگر قیامت میں کچھ مکمل اور قابل تعریف ہے تو وہ فقط محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتے کھڑا کر دے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا، جس کا ثواب کلمہ پڑھنے والے کو اور سب کو بیٹھنے والے کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو روزے دار کو
پانی پلائے گا، اللہ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہ ہوگا۔ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ مجھ پر جمعے کے دن اور جمعے کی رات کثرت سے درود پاک پڑھے گا، وہ درود پاک میں خود کھونے سے سنے گا۔ جس نے میری ایک حدیث سنی اور پھر دوسروں تک پہنچا دی، اس کے لیے قیامت کے روز میری شفاعت واجب ہوگی۔ نماز کے ذریعے گناہوں کا سہارا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درختوں پر سے گر رہے تھے۔ آپ نے ایک درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لی، اس کے پتے اور بھی گرنے لگے۔ آپ نے فرمایا، ابوذر، مسلمان بندہ جب اخلاص سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے درخت سے گر رہے ہیں۔ قرآن۔ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن شریف کا ایک حرف پڑھا، اس کے لیے ایک نیکی اور ایک نیکی کا اجر و ثواب 10 نیکی کے برابر ملتا ہے۔ آپ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی محمد نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر بیٹھ کر پڑھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو کراوت پر لیٹ کر پڑھو۔ حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو دیکھے کہ تجھے آخرت کی کسی چیز کی تلاش ہوتی ہے تو اس کا ملنا تیرے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جب تو کوئی دنیا کی چیز طلب کرنا چاہتا ہے تو اس کا ملنا تیرے لیے دشوار ہو جاتا ہے، تو سمجھ لینا کہ تو اچھے حال میں ہے، اور اگر معاملہ الٹا ہے تو تو برے حال میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں لے جائے گا اور ایسی قوم پیدا کرے گا جو گناہ کریں گی، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے گناہ کی معافی کی التجا کرو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں معافی نیت فرمائے گے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھاتے وقت اللہ کی ذکر کرتا ہے، بسم اللہ کرتا ہے، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ آج یہاں نہ تمہاری رات گزر سکتی ہے اور نہ تمہیں کھانا مل سکتا ہے، اور جب آدمی گھر سے بغیر اللہ کا ذکر کیے داخل ہوتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ تمہیں سونے کی جگہ پا لی۔ اگر آدمی کھانے کے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ تمہیں کھانا اور سونا دونوں کی جگہ پا لی۔ محمد، جو نام محمد جس پر نقطہ بھی اللہ کو گوارا نہیں، ان کی محبت سے منہ پھیرے دونوں جہاں میں اس کا گزارا نہیں۔ دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم چھوڑ دیں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ خود اللہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔